انسان بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس کا اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم اسلام پر کیسے عمل پیرا رہ سکتے ہیں؟ آپ خود اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے، الا یہ کہ باپ اپنے نابالغ بچوں کا۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو معصوم بچے دیے تھے، آپ نے ان کو کھانا دیا کہ نہیں دیا؟ کیا آپ نے ان معصوموں کو حرام تو نہیں کھلا دیا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ معصوم اگر معصوم نہیں ہیں تو پھر وہ خود ذمہ دار ہیں اور آپ ان کے باپ ضرور ہیں، لیکن اپنے عمل کی اولاد خود جواب دہ ہوگی۔ دوسروں کے اسلام کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کو اسلام کیسا لگا اور آپ کے علم میں کتنا اسلام آیا اور آپ کے عمل میں کتنا اسلام آیا۔ جب آپ نے اللہ کے حوالے سے کسی بات کو مان لیا اور یقین کے ساتھ مان لیا تو اب وہ بات آپ کے عمل میں کیوں نہیں آئی؟ اسلامی عمل میں ڈھالنے کے لیے دقت تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں ہمیں علم ہے اور جب اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہاں دقت محسوس ہوتی ہے، اس دقت کے بارے میں سوال کیا کریں۔ تو یہ پوچھیں کہ کہاں دقت ہوتی ہے، یہ پوچھیں کہ ترقی اور عروج کے درمیان کہاں رکاوٹ ہوتی ہے، یا کون شخص اسلام کے حوالے سے آپ سے تعاون سے گریز کر رہا ہے۔ جہاں عقیدہ آپ پر گراں گزر رہا ہے وہاں پہ سوال پیدا ہوگا، یعنی جہاں عقیدہ ذرا مشکلات پیدا کر رہا ہے وہاں سوال پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے، ورنہ تو آپ نے صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ یہاں انسان نے چند روز رہنا ہے، جیسا مرضی مکان بنا لے یا سامان بنا لے، ان سب کو ایک معین وقت کے بعد چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے۔ دنیا نے آپ سے کیا نگاہ بدلنی ہے، آپ نے خود اپنے آپ سے نگاہ بدل لینی ہے۔ لوگ کیا نگاہ بدلیں گے؟ آپ خود ہی اپنے مکان سے نگاہ بدل لیں گے اور آپ دنیا سے نگاہ موڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خود نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ مثلا پہلے آپ ہر وقت بچوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں باہر نکل نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، مگر پھر آپ ایک دن خود ہی بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو۔ اب نگاہ کس نے پھیری؟ آپ نے خود ہی پھیری ہے۔ تو نگاہیں بدلنا آپ کا شعبہ ہے کہ پہلے کسی کو آپ اپنا کہتے ہیں اور بعد میں اپنا نہیں کہتے۔ اسی طرح زندگی کے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بھی نگاہ پھیر لیتے ہیں۔ زندگی کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں آپ نے بندوق لی تھی اور اسے روز استعمال کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں آپ کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا، لیکن اب دشمن بہت ہیں مگر آپ پھر بھی بندوق کی صفائی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے اور دشمن جانے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مزاج بدل جاتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بدلتے ہوئے مزاج میں کبھی کوئی سوال پیدا ہوا؟ اسی طرح ایک شخص نے کسی پیر صاحب سے، کسی شیخ سے رابطہ کیا اور ان کے حکم کے مطابق چلنا شروع کر دیا، مگر اس کو وہ حاصل نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پورا آزمایا لیکن وہ بات بنی نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر انسان یہ سوال کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک درویش نما انسان آیا، وہ اصل میں درویش نہیں تھا لیکن اس کی شکل درویشوں والی تھی، تو وہ اس آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پیغام لایا ہوں۔ ماننے والا اس کو صحیح مان گیا کہ اصل پیغام ہے اور وہ اس پیغام پر چل پڑا۔ اگر پیغام لانے والا صحیح نہ ہو لیکن اگر اس پیغام پر چلنے والے نے نیت سے مان لیا ہے تو وہ پیغام صحیح ہو جائے گا۔ راز یہ ہے، اگر ایک آدمی نے آپ سے یہ کہا کہ آپ روزانہ 5 لال مرچ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرو، تو اب کہنے والا پتہ نہیں کیسا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا ہے تو آپ کو راز مل جائے گا۔ اب کہنے والے نے جو بھی کہا لیکن ماننے والے نے اگر اس چیز کو سچ مانا ہے تو اس کا ضرور نتیجہ نکلے گا۔ تو سچ کیا ہوا؟ ماننے والے کا نام سچ ہے۔ اللہ کریم نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، اس نے جب بھی کہا پیغمبروں کی زبان
زبان سے کہا اور ماننے والوں کی صداقت نے اسے مانا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے تو بس اللہ ہے، کیونکہ اللہ تو آج تک سامنے آیا ہی نہیں۔ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، باتیں بھی اسی کے ساتھ ہیں، کام بھی اسی کا ہے، ڈر بھی اسی کا ہے، محبت بھی اسی کے ساتھ ہے، سجدہ بھی اسی کا ہے، بغاوت بھی اسی کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اللہ سامنے نہیں آتا لیکن سامنے سے ہٹتا بھی نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کے اندر جہاں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے اور یہاں کیوں ہے، تاکہ آسانی پیدا ہوتی جائے۔ اس زندگی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بات سنتے ہیں، سنانے والے کا پتہ نہیں ہوتا اور بات صحیح ہوتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو آپ اللہ کی صحیح بات سنا دیتے ہیں، لیکن آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص ملے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات سے تو میری زندگی بدل گئی ہے، آپ نے جو کہا تھا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن اب اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ تو راز یہ ہوتا ہے کہ ماننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو جس نے صدقے دل سے مان لیا اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی کائنات بدل گئی۔ ہمیشہ ماننے والے کی کائنات بدلتی ہے، کیونکہ یہ دور کی منزل ہے، اللہ کا کام ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی کام کر نہ سکے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ یہاں زمین سے ایک پودا اگے گا مگر زمین بنجر ہے، بیج بیمار ہے اور پانی قطرہ قطرہ ہے، تو آپ کو اگر یقین ہے کہ یہاں اللہ کے حکم سے درخت اگے گا تو وہ درخت ضرور اگے گا۔ اللہ نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو چاہے کروں اور جیسے چاہے کروں، یعنی اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی شے امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا رب ہوں کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرنے کا کام تو سورج کرتا ہے، لیکن جب اللہ کہے کہ میں رات سے دن پیدا کرتا ہوں تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ سورج کیا کرتا ہے؟ آ جائے تو دن ہو جاتا ہے اور چلا جائے تو رات ہو جاتی ہے، اور یہ کام تو سورج کا ہے کہ وہ رات سے دن اور دن سے رات کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں، تو یہ پوری حقیقت ہے اور پوری تشبیہ ہے کہ اللہ خوشی سے غم پیدا کر سکتا ہے اور غم میں سے خوشی پیدا کر سکتا ہے، دکھ میں سکھ پیدا کر سکتا ہے اور سکھ میں سے دکھ پیدا کر سکتا ہے، ہونے سے نہ ہونا پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات سے دن اور دن سے رات پیدا فرماتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دکھ سکھ، غم خوشی، موت، زندگی، ہونا نہ ہونا، اپنا بیگانہ سب ہی اس کا کام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کام اس کا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندگی سے موت پیدا کرتا ہوں اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں، اور یہ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، تو ایک فارمولہ ہے کہ رزق کیسے ملے گا؟ حساب سے ملے گا۔ لیکن جب اللہ جوش رحمت میں آئے تو وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو گویا کہ استحقاق کے بغیر بھی رزق دے دیتا ہے، یعنی حق والے کو تو دیتا ہی ہے لیکن حق کے بغیر بھی دیتا ہے، حق کے ما سوا بھی دیتا ہے، اور یہ سب سائل کی ادا پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حق سے زیادہ دیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فقہ نہ پڑھی، عربی نہ پڑھی، حدیث شریف نہ پڑھی، کوئی عبادت بھی نہ کی ہو، لیکن وہ آپ کو اپنا بنا لے، اللہ والا بنا دے، پھر سارے علم مل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مہربانی ہو جائے تو پھر علم ہی علم ہے۔ ایسے بے شمار لوگوں کو بلائتیں ملی ہیں، علم ملا ہے جن کا استحقاق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مزاج ہے کہ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کر دے اور جس کو چاہے 70 سال کے کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، یہ اس کا اپنا کرم ہے کہ ہر چیز میں سے ہر دوسری چیز پیدا کر سکتا ہے، یعنی زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کر سکتا ہے، جہالت سے علم پیدا کر سکتا ہے اور عالم سے جاہل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم لوگوں نے بڑی بڑی جہالتیں کی ہیں، اور ایک آدمی اگر چاند پڑھ تھا لیکن ایسی بات کر گیا کہ عالم بھی اس پر نثار ہو جائے۔ تو ایسے واقعات موجود ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، لیکن علم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس تعلیم تو ہو لیکن علم نہ ہو۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے MA کیا ہے۔ اس نے کہا پھر زندگی سے باہر جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میری کتابوں میں یہ راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ ماں باپ کی عزت
کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ ماں باپ کا ادب تو کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اسٹیٹسٹکس پڑھی ہیں، شماریات پڑھی ہیں، اور اس میں تو ماں باپ کا کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ MSc بھی کر لے تو اس کو ماں باپ کے ادب کا پتہ نہیں چلے گا، اور یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اولاد سے پیار کیسے کرتے ہیں، وعدہ پورا کیسے کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ تو لوگوں کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، مگر اللہ چاہے تو علم عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے علم پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ کا علم اسی زندگی میں مل جاتا ہے اور عمل بھی یہاں ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے فضل کی تلاش سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ علم براہ راست دیتا ہے یا کسی بندے کے ذریعے سے دیتا ہے؟ دونوں طریقے ہیں۔ بعض اوقات بغیر سبب کے بھی علم آ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وقت آخری آ گیا ہے اور ولی عہد نہیں ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اسی صف میں سے ایک بچہ چن لوں اور اسے ولی عہد بنا کر چلا جاؤں۔ دنیا کے کام تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات ولی عہد چنوں گا۔ رات کو وہ ولی عہد کی تلاش میں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ مٹی پر ایک بچہ سویا پڑا ہے۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جو بھوک سے مارا ہوا سو گیا تھا۔ بادشاہ کے دل میں بات آ گئی کہ یہی بچہ ولی عہد ہونا چاہیے۔ تو وہ بچہ بادشاہ کو پسند آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ یہی بچہ ولی عہد ہوگا، اس کو اٹھا لو۔ جب بچہ صبح جاگا تو وہ اس سلطنت کا ولی عہد تھا۔ تو نہ تو کوئی اس بچے کا استحقاق ہے اور نہ کوئی ذریعہ ہے اور نہ کوشش ہے، اس کو یہ سب ایسے ہی مل گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال بزرگ لوگ دیتے ہیں کہ یہاں لاہور میں ایک بزرگ تھے۔ وہ بزرگ دریائے راوی میں پانی کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح کھڑے ہو جاتے اور شام کو قرآن شریف کی منزل پوری کر کے واپس تشریف لے آتے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے بادشاہ کے قلعے کے پاس سے گزرتے تھے، کیونکہ ان دنوں دریا قلعے کے ساتھ بہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اس درویش کی بڑی شہرت ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ فقیری کا علم آپ کو کیسے ملا؟ براہ راست ملتا ہے یا سبب سے ملتا ہے یا وسیلے سے ملتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ درویش کو عزت و احترام سے بلایا جائے۔ لوگ درویش کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ سلامت نے ادب کے ساتھ گزارش کی ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ بادشاہ آپ کا نیاز مند ہے اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ درویش ان کو ٹالتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لوگ آئے کہ بادشاہ سلامت آج ردا ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میں کوئی اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں بلکہ اچھا آدمی ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ درویش نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں قلعے کے پاس سے روزانہ گزرتا ہوں، مجھے سیڑھی کے راستے سے نہیں چڑھنا آتا۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ کھڑکی کے راستے سے ایک پالکی نیچے بھیج دے، میں اس میں بیٹھ جاؤں گا، آپ اس کو اوپر کھینچ لینا۔ تو اس طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پالکی بھیجی اور درویش کو اوپر کھینچ لیا۔ وہ آ گئے تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب ضرور دیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ ولایت اور فقیری کیسے ملی؟ اس درویش نے فرمایا کہ میں تو آپ کے گھر میں جواب دے کر آیا ہوں، یعنی اس کا جواب تو میں نے پہلے ہی آپ کو دے دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں ہوں کہ آپ نے کیسے جواب دیا ہے؟ درویش نے کہا کہ میں قلعے میں سیدھے راستے سے نہیں آیا ہوں، یعنی محنت والے راستے سے نہیں آیا، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ پالکی بھیج دیں۔ جس طرح آپ نے مجھے بلا لیا، اوپر کھینچ لیا، اسی طرح اللہ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا اور اللہ نے یوں مجھے عرفان عطا فرما دیا۔ تو عرفان حاصل کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ وظیفہ پڑھتے جائیں اور محنتیں کرتے جائیں، تو پھر نتیجہ نکلے گا۔ جیسے فصل کا موسم آتا ہے کہ چیت آئے گا تو فصل پکے گی ورنہ نہیں پکے گی۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بنی بنائی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دی، تو ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ بنانا پڑتا ہے اور بعض اوقات بنا بنایا ملتا ہے۔ تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو بنانے کا شعور دے دے، وسیلے کا شعور دے دے، اور بعض اوقات بے سبب ہی کرم کر دے، اور جس کو میں چاہتا ہوں بے حساب اور بے سبب دیتا ہوں۔
کیونکہ وہ مسبب ہے، اسباب کو کریٹ کرنے والا ہے، خود ہی اسباب کے ذریعے سے دے سکتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں کہ وہ کس طرح عطا کرتا ہے، اس کی عطا اور اس کی نوازشوں کا فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر فارمولہ خود ہی توڑا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کبھی محنت کے بغیر ہی کامیاب کر دیتا ہے، اور یہ کہ میرے پاس گنہگار آئے گا تو اس کو سزا دوں گا، اور جس کو چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کی بدی کو نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ ایسے شخص کے گناہوں کے باوجود اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، اس کے فارمولے کے علاوہ بھی اس کے اپنے کام ہیں۔ مثلا سبب کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا فرمایا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ بعض اوقات ساری عمر فارمولہ ہی چلتا رہتا ہے، اور بعض اوقات بغیر فارمولے کے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھو کہ تشاء کا لفظ جو ہے، یعنی اللہ کی مرضی کا لفظ جو ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے سب کچھ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہنا بھی اسی کا ہے اور وسیلہ بھی اس کا ہے۔ وسیلے کے ذریعے سے بلا لے تب بھی اسی کا ہے، وسیلے کے بغیر بھی بلا لے تب بھی اسی کا ہے۔ دراصل بلانا اس نے خود ہی ہے، جس راستے سے وہ مرضی بلا لے، اور داستان اس کی اپنی ہے۔ فراق عطا کر دے تو اس کی مرضی ہے، اور وصال کرا دے تو اس کی مرضی ہے۔ ایک فقیر نے ایک شخص سے کہا کہ ذکر شروع کرو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا تو کپڑے پھاڑ کے جنگل میں چلا گیا، کیونکہ اس کو ذکر میں لطف آنے لگ گیا۔ پھر اس فقیر نے کہا کہ دیکھو آپ اس طرح کرو کہ تھوڑا سا منہ کھولو تاکہ میں اس میں تھوڑا سا دم کر دوں، مگر وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے دم نہیں چاہیے، کیونکہ جو میرے پاس موجود ہے یہی کافی ہے۔ اب اللہ کا ذکر اس کے پاس ہے، اس میں جوش ہے اور مستی ہے، اور ذکر میں وہ شخص ذکر دینے والے کو بھول گیا۔ تو ذکر دینے والے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سارا کھیل ہی اس کا ہے، تو ہر دم اللہ کا خیال رہنا چاہیے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اگر وہ دے دے تو یہ اس کا کام ہے، اور نہ دے تو بھی یہ اس کا کام ہے، بس آپ کا تعلق اس سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایسا انعام جس میں تعلق ٹوٹتا ہوا لگتا ہے وہ انعام آزمائش ہے، ہوتا تو وہ انعام ہی ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، پیسے مل گئے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پیسوں سے بچائے کہ آپ اس قدر مصروف ہو گئے۔ اب یہ جو مصروفیت ہے یہ اس شخص کو نعمت دینے والے سے دور کر رہی ہے، تو آپ اس نعمت سے بچیں جو آپ کو منعم سے دور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جدائی میں بینائی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا خوبصورت قصہ قرار دیا ہے، احسن القصص قرار دیا ہے۔ تو باپ کو بیٹے سے اتنی محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس محبت میں باپ بیٹا دونوں پیغمبری کا راستہ طے کر گئے۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے والے آپس میں محبت کریں تو شرک نہیں ہے، اور اللہ کے راستے کے علاوہ جو محبت ہوگی وہ شرک ہے۔ دو مسافر اگر اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی شدت میں محبت کرتے جائیں تو وہ شرک نہیں ہے، بلکہ وہ محبت لازمی ہے۔ تو شرک یہ ہوا کہ اس انسان سے محبت جو شریک سفر ہو اور شریک عاقبت نہ ہو، جو شریک سفر توحید نہ ہو اور جو شریک سفر رسالت نہ ہو۔ تو دنیاوی عشق جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ کا عشق جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو عشق جو ہے وہ عین شرک بھی ہے اور عین حقیقت ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیروں سے بچو کیونکہ یہ شرک ہے، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اگر پیروں کی محبت انسان کی طرف لے جاتی ہے تو شرک ہے،
اور اگر یہ آپ کو مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر چلی ہے تو پیر سے محبت کرنا عین خدا سے محبت کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے ارادے کی بات ہے۔ وہ عشق جو آپ کو راہ توحید کی طرف لے چلے وہ عین توحید ہے، اور وہ عشق جو توحید کے راستے سے روکے وہ شرک ہے، چاہے وہ پیر کا عشق ہو۔ اگر اللہ کے راستے سے پیر صاحب روک رہے ہیں اور اپنے راستے پر چلا رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اگر پیر صاحب اور مرید ایک دوسرے کے لیے دنیاوی مفاد کے کام کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے بربادی ہے۔ تو وہ عشق جو سارے کا سارا دنیا کا کاروبار کرے وہ سارے کا سارا شرک ہے۔ تو ایسے عشق سے بچ جانا چاہیے۔ وہ عشق جس سے آپ دنیا میں غرق ہو جائیں وہ عشق نفس والا عشق ہے، اور جس نے حقیقی عشق نہ کیا اس نے کبھی فلاح نہ پائی۔ تو جو دنیاوی عشق میں رہ گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے حقیقی عشق نہ کیا وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ اپنے اس راستے پر چلیں جو راستہ آپ کو فلاح کی طرف لے چلے، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پیر کو پیر سمجھ کر اس کی ذات تک محبت کی ہے تو دونوں غرق ہو جائیں گے، اور اگر اس کو اللہ نشان یا انڈیکیٹر سمجھ کر محبت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر انڈیکیٹر نہ ہو تو پھر سارا ہی غلط ہے اور سارا ہی فیل ہونے کا پروگرام ہے۔ اگر مقصد اللہ نہ ہو تو پھر پیر خانے اور پیروں کی مجالس غلط ہوں گی، کیونکہ درمیان میں ان کی اپنی ذات آ جاتی ہے۔ آپ پارٹیوں اور کمیٹیوں میں نہ پڑیں بلکہ صرف اللہ کے راستے کو تلاش کریں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہاں صرف 4 دن کا میلہ ہے، وہ خیریت سے گزارنا ہے۔ آپ اپنا رخ سیدھا کرتے جائیں اور اللہ کے راستے کے لیے پیر صاحب سے ملا کریں، کیونکہ صرف پیر صاحب کی ذات تک رہ جانے والا گمراہ ہوگا۔ اس لیے آج کل دوسرے فرقوں میں نفس کا غلبہ اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں میں ہے۔ پیر صاحب لوگوں کو کیمیا بنانے میں، نسخے بنانے میں اور اپنی محبت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ یہاں سے بات میں فساد آ جاتا ہے، ورنہ محبت توحید ہی تو اصل چیز ہے۔ آپ کو مشکل سے کوئی ایسی مثال ملے گی کہ کسی شخص کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، تو اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف لے جانے والے بندے کی محبت بھی۔ اگر ایسے بندے کی محبت نہ ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ محبت کر سکتا ہوں لیکن تیرے بندے کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، تیرا سجدہ کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن تیرے بندے کا سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو شیطان کون ہوا؟ جو توحید کو تو مانتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، تب ہی اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی محبت ہے، اور یہ طریقت ہے۔ تو طریقت یہ ہے کہ ہم اطاعت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اتنی سی بات ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں جھگڑنے والی بات ہی نہیں ہے، اس میں جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر درود شریف اور تلاش کا معنی تھوڑی دیر کے لیے محبت سمجھ لو تو اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت کرو۔ اگر درود شریف کا معنی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کہانی بالکل واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ بھی توحید ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کا کرو اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملیں گے، پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور اب تازہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا ہوا لفظ ہے۔ اگر آج کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ فرمائیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث ہی ہوگی۔ اسے حدیث تازہ، حدیث نو کہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بات نکلی اسے ہم حدیث کہیں گے، اور وہ بھی حدیث ہوگی۔ اس لیے محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے راستے پر لے جانے والے کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جامد شے سے محبت کریں،
جامد کے معنی رکی ہوئی شے ہے، اور وہ دنیا سے محبت کرنے والی شے ہے۔ تو اگر اس شے کی طرف آپ راغب ہو جائیں تو پھر یہ جو منبع ہے یہ غیر اللہ ہے، اور اگر الا اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف لے جانے والی محبت آپ کو مل جائے تو آپ کو وہ محبت عین اللہ کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ سفر مع اللہ ہے۔ مع اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ سفر۔ تو جنرلی اللہ والوں کے ساتھ سفر جو ہے یہ مع اللہ ہے۔ آپ ان باتوں پر ذرا غور کریں تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سبب کے ساتھ ملنے والی بات اور ہے، لیکن سبب کے بغیر بھی اللہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سبب کے ساتھ دے، اور اگر چاہے تو بے سبب دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجاز کے ساتھ اپنا راستہ طے کرا دے، اور اگر چاہے تو دوسرے راستے سے طے کرا دے۔ یہاں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ مجاز جو اللہ کے علاوہ نکل آئے اسے مجاز نہ کہنا، وہ مجاز نہیں ہے بلکہ وہ رکاوٹ ہے۔ مجاز جو ہے یہ حقیقت کے ایک روپ کی بات ہوتی ہے، اور وہ مجاز جو اللہ کی طرف لے جائے وہ ٹھیک ہے۔ وہ جو دنیا کے اندر غرق ہے، پیسے سے محبت میں ہے، اشیاء سے محبت کرتا جا رہا ہے، مکان سے بھی محبت کرتا جا رہا ہے، وہ اندر ہی اندر غرق ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ مجاز نہیں کہلاتی بلکہ یہ غیر اللہ کی محبت کہلاتی ہے۔ محبت تو آپ ضرور کریں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسان محبت ضرور کرے گا، اور ہر آدمی محبت کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو یا غیر اللہ سے کرتے ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے، بات پوری کرے یا نہ کرے۔ وہ باری تعالیٰ تو پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میں تم سب پر عذاب ڈالنے والا ہوں۔ پیغمبر نے سب کو بتا دیا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن عذاب نہیں آیا، اور لوگ پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے کہ جناب آپ نے ابھی یہ کہا تھا مگر یہ تو نہیں ہوا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہے، میری بات جھوٹی کیوں ہو گئی ہے۔ جب اس راز کو انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اس عذاب کو میں نے کسی کی دعا سے ٹالا ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے کہا کہ اب ذرا مچھلی کے پیٹ سے گزرو، کیونکہ یہ ہماری مرضی کی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ عذاب دیں گے لیکن ہم نے عذاب نہیں دیا، تو تب بھی ہماری مرضی ہے، کیونکہ میری بادشاہت کے اندر شریک کون ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ کیوں نہیں جانا۔ پھر انسان کے ساتھ عقل لگا دی گئی، اسے شعور دے دیا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کہ یہ ہے کیا کوئی خزانہ ہے، ہر شے مل رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے۔ انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ انسان کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بندہ یا ساتھی ہونا چاہیے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام تشریف لے آئیں، ان دونوں نے کھوج لگایا کہ اس درخت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا کہ اس کو نہ چھونا، یہ آربیٹریری ول ہے، حکم خدا بندی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں۔ ایسی صورت میں شیطان کو شیطانی نصیب ہو گئی، اور اس نے حضرت حوا کے دل میں یہ بات ڈالی اور کہا کہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اس درخت کا پتا کھانے سے تم زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ کتابوں والے یہی بتاتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر فال یعنی زوال شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ میرا ساتھ تو جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بہشت کیا ہے جس میں ساتھی نہ ہو۔ اس طرح وہ بھی زمین کی طرف چلے گئے۔ پھر استغفار کا سفر شروع ہوا، اور استغفار کا سفر جو ہے یہ عروج کا آغاز ہوتا ہے، نعمت سے بغاوت زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے۔ استغفار کا سفر چلتا چلتا معراج شریف کے عروج پر جا کر مکمل ہوا۔ آج مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہاں جانا ہے جہاں سے ہم نکلے تھے۔ جنت کیا ہے جہاں سے آپ نکلے ہیں، یا جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں دوبارہ جانے کی خواہش کا نام جنت ہے۔ جس چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش باقی ہو وہ جنت کہلاتی ہے۔ تو جنت کیا ہوتی ہے؟ جس صفت کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے اس کا نام جنت ہے۔ جس حاصل کے بعد اس سے نکلنے کی تمنا ہو وہ دوزخ ہے۔ تو دوزخ کیا ہے؟ جو چیز حاصل ہو گئی اب اس سے جان چھڑانے کی خواہش ہو تو اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ آپ زندگی میں جو چیز ضائع کر بیٹھے ہیں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ جنت ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ پھر جذبہ ضرور عطا کر، مجھے پھر پرانی شراب عطا کر، شراب سخن پھر پلا سا کیا، اور یہ کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ تو وہ نعمت جس کے چھن جانے کے بعد انسان اس کی تلاش میں سرگرداں رہے وہ جنت کہلاتی ہے۔ آدمی کے لیے وہی جنت ڈھونڈنے چل پڑے جسے کھو کر
جہاں سے آپ نکلے ہوں اور پھر اسی گلی کی تمنا ہو تو وہ جنت کہلاتی ہے۔ تو پھر دوزخ کیا ہے؟ جس چیز کے آنے کے بعد اس سے نجات کی خواہش پیدا ہو جائے وہ دوزخ ہے۔ جس دور کے اندر آپ دور سے نجات چاہتے ہوں تو اس دور کا نام دوزخ ہے، اور وہ دور جو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے وہ جنت ہے۔ مسلمانوں کو کس دور کی تمنا ہے؟ وہ دور جنت تھا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو دیکھیں کہ آدمی تحقیق کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پیور اپنی مرضی کا مالک ہے اور کسی کی سفارش نہیں سنے گا، اور اگر آپ کی سننا شروع ہو جائے تو آپ تو اس سے کہہ کر سارا نظام ہی بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر سننے پر آ جائے تو چونٹی کی فریاد سنیں، اور اگر نہ سننے پر آ جائے تو امتیں گزر جائیں، ملتیں گزر جائیں، اور اس کا پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے کیا پرواہ ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ اس لیے آپ یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کرے گا تو اپنی مرضی، اور پھر فریاد کی کوئی لے بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے آپ سے فریاد کریں تو ہمیں بہتر ہی جانتا ہے، تو ہمیں بہتر ہی جانتا ہے، اور ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم کس الفاظ سے کیا کہیں، جو کہا جائے وہ بھی سنتا ہے اور جو نہ کہا جائے وہ بھی تو جانتا ہے۔ تو پھر آپ ہی ہمارا فیصلہ کر، اور ہمارا فیصلہ بھی آپ ہی سنا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مانگنے والا عام طور پر اپنے حقوق سے اپنے آپ کو خود ہی محروم کرتا ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں اللہ کے ہاں سوچا جا رہا ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دیں، فیصلہ ہونے والا ہے، اتنے میں اس بندے کی درخواست آ جاتی ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے ASI لگا دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مانگنے والا عام طور پر اپنے آپ کو اپنے حقوق سے خود ہی محروم کر دیتا ہے۔ اگر مانگنا ہے تو عقل مانگو، شعور مانگو، اس سے مانگنے کا شعور مانگو، مگر سب سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی ہو جائیں، بن مانگے کھڑے ہو جائیں۔ سائل وہ جو سوال نہ کرے، کیونکہ یہ بارگاہ سمدیت ہے۔ سائل کون سا اچھا ہے؟ جو سوال نہ کرے، اور جو سوال نہیں کرے گا وہ وہیں ٹھہرا رہے گا۔ یہ اس نے بڑا کمال کر دیا ہے، کیونکہ دینے والے کا ساتھ ہو تو پھر لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو مانگ کر لے گئے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جس کے پاس دینے والے کا ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے لینا ہی کچھ نہیں ہے۔ جس کو ملا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے جن کو اپنا بنا کر رکھا تو پھر ان کو اپنا بنا کر رکھا۔ بس آپ دینے والے کے پاس رہیں اور لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جس کو مل گیا پھر اس کو دور بھیج دیا گیا کہ آپ اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ عام طور پر جب کسی انسان کو روحانی طور پر سرفراز کیا جاتا ہے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یعنی اس کو دوسری منزل پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر ملے گا۔ جس طرح اس نے آنکھ دی ہے، بینائی دی ہے، شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے، اولاد دی ہے اور ماں باپ دیے ہیں، جس طرح اس نے ہر چیز مانگے بغیر دی ہے تو وہ اور بھی مانگے بغیر دے گا۔ آپ اس کے کام اس کے حوالے کریں۔ سر جب مانگے بغیر ہی ملنا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگے بغیر تب ملے گا جب آپ مانگے بغیر ملنے کی آرزو بھی چھوڑ دیں۔ مانگے بغیر وہ لے بھی کیا سکتا ہے؟ یہ سوچنا کہ مانگے بغیر ملتا ہے تو یہ بھی مانگنے کی تمنا ہے۔ ملتا ہے یا کہ نہیں ملتا، ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا، دے دے گا یا پھر نہیں دے گا، یہ سب اس کے کام ہے۔ آپ صرف اللہ سے محبت کرتے جائیں، اور محبت جو ہے وہ انجام سے مبرہ ہو۔ انجام فراق ہے یا انجام وصال ہے، دونوں باتیں اللہ کے لیے رکھیں۔ اللہ کے ہاں وصال بھی فراق ہے اور فراق بھی وصال ہے۔ جب تک آپ اللہ سے دور رہیں گے تو آپ اس کی محبت میں قائم رہیں گے، اور جب قریب آئیں گے تو کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر۔ اگر وصال ہو گیا تو پھر فراق کے لطف سے آشنا تو ہو گئے۔ اللہ کے قریب یا دور سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں زیادہ فاصلے اور کم فاصلے دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں قریب اور بعید دونوں برابر ہیں۔ اللہ جب بہت مہربانی فرماتا ہے تو اپنے چاہنے والے کے ساتھ آپ کی محبت کرا دیتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور سب سے زیادہ مہربان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سب سے زیادہ چاہنے والے یعنی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرا دے، یعنی سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ محبت کرا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کرا دے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے؟ محبوب، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے محبوب ہیں۔ تو انعمت علیہم کون ہوگا؟
محبوب، کیونکہ انعام تو محبوب کو دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جو تیرے محبوب ہیں، یعنی ان لوگوں کی راہ دکھا جن کے ساتھ تیری محبت ہے اور جن کو آپ سے محبت ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے قریب نہ کر جن کو تیرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ مغضوب لوگ ہیں، اور مغضوب کون ہوگا؟ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت والے قرآن کا ترجمہ اور طرح سے کرتے ہیں۔ محبت والوں کے لیے رزق کمانا بھی ہے، اور وہاں رزق محبت بھی ہے۔ تو محبوب کون ہے؟ یہ اصل طریقت ہے، اور اس راستے کو کچھ مشائخ کرام نے خراب کیا، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کتے پالنے شروع کر دیے، شکاری بن گئے، اور کچھ تو ناچ گانے تک چلے گئے۔ یہاں آ کر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب قوالی جاری ہے، لیکن اسپریچول قوالی، روحانی قوالی بند ہو گئی، قوالی کی روح ختم ہو گئی، اور کچھ مشائخ کرام نے اس کو کچھ بازی گری بنا دیا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ خانقاہیں اور بزرگوں کے وہ قدیم نام تو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ لوگ تو ایک خاص مقام والے لوگ تھے، تو ان مشائخ کے بزرگ جو ہیں وہ بڑے قیمتی لوگ تھے۔ وہ دن کو جاگتے تھے اور رات کو رویا کرتے تھے، مگر جو بعد میں خلیفہ در خلیفہ آئے تو یہ بات کو بگاڑ بیٹھے، اس لیے لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گدی کی وراثت سے محروم نہ کرے، اور گدیاں وراثت سے بچ جائیں۔ مگر نہ تو پیغمبر کی وراثت ہوتی ہے اور نہ پیر کی وراثت ہوتی ہے۔ پیر کی وراثت کون ہے؟ اس کا چاہنے والا، بس وہ جہاں بھی ہے وراثت ہے۔ تو اپنے پیر کی محبت والا جہاں وہ ہے وارث ہے۔ اب آپ ایسی خانقاہ کو بند کر دیں، کیونکہ اس میں عافیت والی بات نہیں۔ جس طرح بخار کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، کیا اسی طرح کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ محبت میں صحیح جا رہا ہے؟ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، یا کسی کو یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں کیونکہ مٹی مٹی ہو گئی ہیں، یا کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم قبر کے لیے گئے تھے، تو آدمی کی شکل سے صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی خوفناک چہرہ سامنے آئے تو شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ریویل کرتا ہے آدمی کے دل کی بہت ساری حالت۔ ان لوگوں کے سامنے جو دل کا حال چہرے کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ چہرہ ریویل بھی کرتا ہے اور چہرہ کنسیل بھی کرتا ہے، یعنی چہرہ ظاہر بھی کرتا ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی بظاہر بڑی عبادت کرتا ہے مگر اندر سے خطرناک ہے۔ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام، ایک مچھلی جو بھیجو میں تجھ کو مانوں رام۔ مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موذی کو ماریو تب ہم جانے رام۔ رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو۔ آپ لوگ تو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جیسے کہ بگلا کہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں گا، اور مچھلی کہتی ہے مجھے بگلے سے بچا۔ آپ پہلے اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر محبت کی کہانی محبت کرنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ محبت والے کی آنکھ سے پتہ چل جاتا ہے۔ دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں پرنم، مگر مسکرائے چلا جا رہا ہے۔ ایسا شخص محبت والا ہے جس کا دل افسردہ ہے، لب خشک ہے، آنکھیں پرنم ہیں، روتا جا رہا ہے، بے سبب روتا ہے اور بے وجہ ہنستا ہے، اور اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ باتیں جاننے والے جانتے ہیں کہ محبت ہو گئی۔ محبت اگر اپنا گل کھلا دے تو یہ اس کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ محبوب عام طور پر چہرے پہ سارے فسانے لکھ جاتا ہے، شب بیداری کا پتہ چل جاتا ہے، دن کے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کدھر جانے والا ہے۔ تو سارا واقعہ چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے۔ جس کو اپنا محبوب یاد ہے وہ صحیح جا رہا ہے، چاہے وہ بازار اپنا سودا لینے جا رہا ہے۔ ہر وقت آدمی محبوب کے گھر نہیں جا سکتا، بلکہ کبھی سبزی بھی لانی ہے، کبھی گھر کا سودا سلف بھی خریدنا ہے، دفتر بھی جانا ہے، اور حاضری بھی لگانی ہے۔ محبوب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کا رخ بن جائے۔ اگر ارادہ ایک رخ کا ہو جائے تو پھر محبوب ہی محبوب ہے۔ محبوب کا سفر فزیکل نہیں ہے، بلکہ یہ کیمیکل ٹائپ کا ہے، یہ اٹرنل ہے، دائمی ہے، اسپریچول ہے، روحانی ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، اور اندر کی بات ہے۔ محبوب معلم ہوتا ہے، وہ خیال کا معلم ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہمہ حال رہتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا معلم کون ہے؟
وہ خیال جو ہم حال آپ کے ساتھ رہے، اور پھر وہی خیال آپ کو اوپر نیچے لاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ وہ خیال ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کہیں غلطی ہو گئی۔ یہ خیال بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے۔ جو خیال کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے، معلم کا یا کسی پیر صاحب کا یا کسی محبوب کا، تو یہ دیا ہوا خیال بڑی طاقتور چیز ہوتا ہے۔ یہ خیال بڑا تیز رفتار ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ غلطی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر پیر صاحب آپ کے سامنے ہو تو وہ غلطی ان کے سامنے تو نہیں ہوگی، لیکن یہ خیال ایسا ہے کہ ذرا اس کے مخالف چل پڑیں تو فوراً یہ خیال ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا بیڑا غرق یہیں پر ہوا ہے، اور یہ سب ابھی ابھی ہوا ہے، کیونکہ اس کا خیال ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ایک کہانی سن لو۔ ایک بہت بڑے درویش تھے، بہت ہی نیک سیرت اور خوبصورت تھے۔ ویسے تو سارے ہی درویش خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس درویش کا بڑا چرچا تھا۔ اس شہر کے اندر ایک تاجر رہتا تھا، اور تاجر شادی شدہ تھا۔ تاجر نے سوچا کہ جب میں تجارت کے لیے جاؤں گا تو پیچھے اپنی بیوی کو کہاں اور کس کے پاس رکھ جاؤں، کیونکہ مجھے تو 2-4 مہینے لگ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جو درویش اپنے بھائی اور دوست ہیں کہ ہاں بیوی کو رکھ کر تجارت کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ درویش عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اندر زنان خانے میں بھیج دو۔ سب کام چلتا رہا۔ ایک دن درویش کو پانی کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے اندر آواز دی کہ پانی دو، تو تاجر کی بیوی نے اندر سے ہاتھ نکال کر پانی دیا۔ اب درویش کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس نے آنن فانن تخیل میں عورت بنا لی کہ جس کا یہ ہاتھ ہے تو اس کی شکل کیسی ہوگی۔ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس ہی تصویر بناتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہوس اور ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت میں پرستش ہوتی ہے، تو محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت پرستش کی حد تک ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا تو پکیزہ ہو گئی، اور اگر نفس کی خواہش پیدا ہو گئی تو پھر ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، حیوانیت باہر آ جاتی ہے۔ تو اس عورت کا ہاتھ دیکھ کر اس درویش نے اس کی شکل و صورت کا نقشہ بنا لیا۔ پھر اس درویش نے اندر چیخ ماری کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ جو اندر فولادی طاقت تھی وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ روحانی طاقت جو اس کے پاس تھی وہ ساری غائب ہو گئی۔ تب وہ چیخیں مار رہا تھا اور کپڑے پھاڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، بلکہ گھر کے اندر ہی برباد ہو گیا۔ میں نے تو بس اتنا ہی خیال کیا تھا کہ یہ کون سی لڑکی ہوگی اور کیسی ہوگی، اور پھر اپنا رابطہ بحال کرانے کے لیے اس درویش کا سفر شروع ہو گیا، بزرگوں کے پاس، خانقاہوں اور ادھر ادھر، تاکہ سب کچھ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے، بحال ہو جائے، ری انسٹیٹ ہو جائے۔ لیکن کوئی شخص یا بزرگ ایسا نہ ملا جو کام کرتا۔ کسی نے کہا کہ آپ کی منزل مشکل سی ہے، آپ فلاں علاقے میں جائیں تو پھر آپ کو وہ بات مل جائے گی، کیونکہ وہاں ایک بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس آدمی کے پاس گیا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہاں ایک صوفی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سا چھوٹا سا لڑکا بیٹھا ہے جس کو وہ شراب پلا رہا ہے اور اپنی گود میں بٹھا کر وہ اسے پیار کرتا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ یہ مجھے ریہیبلیٹیٹ کرے گا، یہ تو مجھے خود ہی کوئی ٹیڑھا سا بندہ لگتا ہے اور مجھ سے زیادہ پریشان حال ہے۔ جب یہ درویش وہاں سے جانے لگا تو صوفی نے آواز دی کہ ادھر آ جاؤ۔ اس بزرگ نے ایک نگاہ کی اور صوفی صاحب کا رابطہ بحال ہو گیا اور وہ اپنے مرتبے پر آ گئے۔ صوفی صاحب کہنے لگے میرا کام ہو گیا، یا شیخ مبارک ہو، میرا کام ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے صوفی صاحب کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں۔ بیٹے سے پیار کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اور یہ شراب نہیں، بالکل خالص شربت ہے۔ میں بیٹے سے پیار کرتا ہوں اور اسے شربت پلاتا ہوں۔ تو صوفی نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اپنی بیویاں میرے پاس نہ چھوڑ جائیں، یعنی میں نے یہ دفاع رکھا ہوا ہے کہ کوئی مجھ پر اعتماد نہ کر لے اور اپنی بیوی نہ چھوڑ جائے، تاکہ میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ تو بعض اوقات آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ خیال سے ہی انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور سارا فقر ٹوٹ کر غرق ہو گیا۔ خیال کی کہانیاں بڑے بڑے درویشوں نے لکھی ہیں۔ ایک راجا تھا اور وہ راجا گلی میں سے گزر رہا تھا۔ اوپر دیکھا تو چھت پر ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ راجے کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رانی بنانا چاہیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کو خیال آیا کہ میری رانی تو زندہ ہے، یہ تو مجھے بہت برا خیال آ گیا۔ وہ اپنے گرو کے پاس گیا کہ اے مہاراج میں برباد ہو گیا، میری ہر شے ٹوٹ گئی، محنتیں ضائع ہو گئیں اور برباد ہو گئیں کہ میں نے ایسی خواہش کی۔ گرو نے کہا کہ یہ تو بہت برا کیا، وہ تو آپ کی بیٹی جیسی ہوتی ہے اور رعایا کے لیے راجا کا یہ خیال برا ہے، تو اب سیدھا ہی دوزخ میں جائے گا۔ راجا نے عرض کی کہ کسی طریقے سے بچاؤ۔ گرو نے کہا کہ اس سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے کہ ہمیشہ رہنے والی دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو یہاں پر ہی زندہ چل، تاکہ تجھے آئندہ آگ کی سولی پر نہ لٹکایا جائے۔
راجا نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، تو چتا روشن کی گئی اور لکڑیاں جلائی گئیں اور راجا اس کی طرف چلا۔ جب وہ آگ کے قریب گیا تو گرو نے پکڑ لیا، کہتا ہے راجا جی سزا پوری ہو چکی ہے، آپ کے خیال کا جرم تھا اور خیال کو سزا مل گئی، بس اتنا ہی کام تھا۔ جسم نے جرم نہیں کیا تھا کہ جسم کو سزا ملے، تو خیال کا جرم جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہوتا ہے۔ فقیری کے اندر بھی خیال کا جرم ہوتا ہے اور محبت کے اندر بھی خیال کا جرم ہوتا ہے۔ مثلا محبوب کی کلائی کی گھڑیاں آپ پسند کرو تو یہ جرم ہو گیا، محبوب کا وجود پسند کرو تو جرم ہو گیا، محبوب سے محبت کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بات کریں تو یہ جرم ہے۔ آپ کی تلاش تو شادی کے لیے ہوتی ہے اور آپ محبت کے لیے تلاش نہیں کرتے، تو محبت تو ایک ڈائیونلی اور اللہ کی طرف سے روح کی خوراک ہے۔ اگر محبت روح کے علاوہ ہے تو ہم اس کو محبت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دو روحوں کا اتصال یا آمنا سامنا یا دو روحوں کی ایک دوسرے کی پہچان جو ہے یہ محبت ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کاروبار ہے تو وہ آپ کا اپنا کاروبار ہے، چاہے آپ گوشت کی دکان بنا لو، چاہے سبزی فروش ہو جاؤ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جب روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ ہو۔ حضور کیا انسان خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ خیال پر کنٹرول صرف محبت کرنے والا کر سکتا ہے۔ جب خیال ایک خیال میں گم ہو جائے تو پھر دوسرے خیال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خیال نہ دور کا ہے نہ قریب کا ہے، بلکہ یہ نصیب کا ہے۔ یہ نصیب کی منزل ہوتی ہے کہ جب کوئی چاہے عطا کر دے۔ خدا نخواستہ کسی کو گھر سے خبر آ جائے کہ فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے تو اس کو کوئی غیر خیال کیسے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے تو محویت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کام پہلے کرنا ہے۔ جب بہت ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں میں محویت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے، تو آپ کو محو کرنے والی ایمرجنسیاں ہیں اور حادثے ہیں۔ وہ وقت جب کہ آپ کو محو کرنے والی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہر شے کے اندر محویت ہو جائے گی۔ تو کثرت خیال سے بچنے کا طریقہ واحد خیال ہے، اور وحدت خیال سوائے محبوب کی اور کوئی نہیں دے سکتا کہ ہمہ حال اسی کا خیال ہو، تنہائی میں اس کا خیال ہو اور محفل میں اس کا خیال ہو۔ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ۔ تو پانی بھرنے والی لڑکی سر پر گھڑا لیے سب سہیلیوں سے باتیں کرتی جاتی ہے، مگر اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا نہ گر جائے اور یہ سلامت رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محبت والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے خیال سے ایک لحظہ غافل نہیں ہوتے۔ تو جب ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ انسان محبوب کے خیال سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں رہا تو اس سے کثرت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ محبوب ہم اس کو کہتے ہیں جس کے خیال میں باقی خیال اور باقی آرزویں نثار کی جا سکیں۔ یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس 10 آرزویں ہیں یا 15 خواہشیں ہیں، اور آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک آرزو پوری کر لو، اور آپ یہ فٹافٹ فیصلہ کرو کہ وہ کون سی آرزو ہے۔ تو وہ جو آخری آرزو بچ جائے گی اس سے آپ کو محبت ہوگی۔ اس آخری آرزو کو ڈیولپ کرنا ہی سارا کام ہے۔ تو وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ تو محبت میں نگاہ میں ایسی چیز آئی کہ زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی بدل گیا، بلکہ دونوں جہاں ہی بدل گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کو محبوب کی ہر شے بدل گئی۔ تو محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو محویت پیدا کرتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ انسان ہمہ حال اسی حال میں گم ہو جاتا ہے۔ کس کے خیال میں؟ محبوب کے خیال میں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوہ گاہ میں۔ انتظار جب آتا ہے تو محویت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ انتظار کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ یہ نصیب سے آتا ہے، اور زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کسی گلی سے نکل کر اور کسی موڑ سے نکل کر کوئی بات آپ کو مسرور کر دے۔ ایسے ایسے لوگ آئے اور وہ بڑے درویش تھے، ان کا نام آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک دفعہ ایک درویش ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر ٹک ٹکا ٹک کی آواز سے ایک مشین چل رہی تھی۔ تو درویش کی ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان پر حال طاری ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ ترک کر دے
کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ طاری کر دے، کبھی وہ احسان کر دیتا ہے، کبھی خوشی کا احسان کر دیتا ہے، اور کبھی غم کا ایسا احسان عطا کر دیتا ہے کہ ایک غم ایسا آ پڑا کہ انسان جاگ اٹھا، تو کبھی خوشیاں جگا دیتی ہیں اور کبھی غم جگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ جب چاہے بیدار کر دے۔ تو کسی نے اللہ کو قریب آ کر دیکھا اور کسی نے دور جا کر دیکھا، کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جب جس کو چاہے عطا کر دے۔ بہرحال یہ مانگنے کی بات نہیں ہے اور نہ ڈھونڈنے کا کام ہے، بس یہ انتظار کا کام ہے۔ انسان انتظار کرے اور جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا، وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے اور آپ لوگوں کو بھی جلوہ دکھائے۔ جلوہ محبوب کے چہرے میں ہوگا اور جلوہ اللہ کا ہوگا، اور یہ برائے اللہ ہوگا اور برائے اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، یہ عطا ضرور ہو جاتی ہے۔ انسان انتظار تو کرے، لیکن اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ انتظار صحیح ہے؟ غیر آدمی انتظار نہیں کر سکتا۔ انتظار جو ہے یہ محبوب کی مہربانی ہے کہ وہ یہ انتظار عطا کرتا ہے، اور یہ کیفیت تا قیامت رہتی ہے۔ جس کو انتظار مل گیا اس کو محبوب مل گیا۔ محبوب کی عطا کے خاص شعبے یہ ہیں: فراق، انتظار، دنیا سے غفلت اور غیر کی محبت سے بچ جانا۔ مثال جو ہے وہ ایک اور قسم کا شعبہ ہے کہ جس میں چیز مل جاتی ہے اور انسان فارغ ہو جاتا ہے، اور انتظار جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بلکہ صرف سلیکٹڈ لوگوں کو، منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی انتظار ہے اور بہشت میں دیدار ہوگا۔ زندگی میں ہم اللہ کے انتظار کی منزل میں ہیں، اور جب ہم بہشت میں جائیں گے تو وہاں دیدار کی منزل ہوگی۔ تو یہ دنیا انتظار کی منزل ہے، اور انتظار کی اسی منزل سے دیدار کے جلوے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ روبرو ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ انتظار کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی کے آنے کا انتظار ہے، اور کیا کسی خاص واقعے کے ہو جانے کا انتظار ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ عطا ہے، اور یہ بات ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر دنیا دار سے پوچھیں کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے، تو وہ کہے گا کہ پیسے ختم ہونے لگے ہیں، اس لیے پہلی تاریخ کا انتظار ہے۔ کسی کو پروموشن کا انتظار ہے، کسی کو مہمان کا انتظار ہے۔ سیاستدان کو انتظار ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کان اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اب انڈیا کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے، اور دل والے کو صرف ایک ہی انتظار ہے، اس کے آنے کا اور اس کے جانے کا، اور اس طرف سے خبر کا انتظار ہے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، اس کی خبر ادھر سے آتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے انتظار کا رخ دیکھیں۔ اگر اللہ کے راستے کی طرف رخ ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ منزل انتظار بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ ایک شخص اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ دعا کریں کہ میرا حج کا نمبر نکل آئے۔ وہ شخص یہ کہہ کر بہت زیادہ روتا رہا۔ پیر صاحب نے کہا کہ سب دعا کرو کہ اس کا نمبر نہ نکلے۔ وہ شخص اور زیادہ رونے لگا۔ پیر صاحب نے سب کے سامنے اس شخص سے کہا کہ میں نے جو 14 حج کیے ہیں ان سب کا ثواب تو لے لے، اور یہ انتظار کی منزل مجھے دے دے۔ تو حاصل کی منزل سے انتظار کی منزل کا مقام بہتر ہے۔ خدا آپ کے انتظار کو سرخرو رکھے، تازہ رکھے، اسے زندہ رکھے اور اسے برقرار رکھے۔ انتظار ایک قوت ہے، اور یہ محبوب کی قوت ہے۔ آپ کو جس کا انتظار ہے وہ آپ کے انتظار میں شامل ہے۔ وہ تو اپنا انتظار خود آپ کرتا ہے، اپنے روبرو خود آپ ہوتا ہے، اور اپنا ذکر خود آپ کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ذاکر بھی ہے۔ اگر آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ خود یہ ذکر کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ اس انتظار میں شامل ہے۔ تو وہ اپنے انتظار کی منزل میں اپنے منتظرین کے ساتھ شامل ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم میرا انتظار کرو تو میں اس انتظار کے ساتھ شامل ہوں، بس تم انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لہذا تمام انتظار کرنے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ آپ کے انتظار کو سرفراز فرماتا ہے۔ آپ وصال کو بھی وصال نہ کہیں بلکہ انتظار ہی کہیں۔ اگر آپ وصال کو انتظار کہیں تو پھر اللہ راضی ہے، تو آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی آپ کا انتظار کرتا جائے گا۔ یہ ایسا راز ہے کہ بتانے والی بات ہی نہیں۔ تو انتظار کیا ہے؟ یہ حاصل ہے اور محبوب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تلاش کرو اور خود ہی آپ کا انتظار کرتا ہے۔ راستہ خود ہی بناتا ہے، راستے کا ساتھی بھی خود ہی ہے، اور منزل پر بھی خود موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کو تلاش کرتا ہے تو راستے میں اس کے ساتھ کئی واقعات ہوتے ہیں، اور جب اس آدمی سے جا کر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
وہ جب حیران ہوتا ہے تو وہ دوسرا سے کہتا ہے کہ میں راستے میں تمہارے ساتھ ہی تو تھا۔ گویا کہ وہ مسافر کے سفر کے حالات اس حد تک جانتا ہے کہ لگتا ہے کہ خود سفر میں ساتھ تھا۔ تو اگر منزل ہم سفر ہو جائے تو یہ بڑا مقام دل ہے، کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل۔ تو یہ عشق کی کہانی ہے، اور اس میں منزل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جس کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دراصل نہ کہیں آنا ہوتا ہے اور نہ کہیں جانا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ ایسی منزل ہے کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ یہ منزل ایسی ہے کہ وہی بھیجنے والا ہے، وہی ہم سفر ہے، اور آگے بھی وہی ہے۔ اس لیے اگر انتظار کرنے والے کو آنسو ملتے ہیں تو آنسو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، انتظار کے آنسو اللہ کا ایک جلوہ ہے۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، تو یہ آہو فغان نیم شب کے آنسو ہیں، یہ انتظار کے آنسو ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کے آنسو ہیں۔ اللہ تو دل میں ہوتا ہے، روبرو نہیں آتا، اور جو چیز روبرو آتی ہے وہ آنسو ہوتی ہے۔ کیا ہم دنیاوی کاموں میں بھی اس طرح کا انتظار کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں انتظار ضروری ہے۔ دنیاوی کاموں میں آپ انتظار نہ کیا کریں، بلکہ کام کر لیا کریں، اور اگر کچھ مل جائے تو حاصل کر لیں، اور نہ ملے تو چھوڑ دیا کریں۔ جو دور کی منزل کے مسافر ہیں ان کے لیے انتظار کہا جا رہا ہے، اور اگر کسی نے امتحان دیا ہوا ہے اور رزلٹ نہیں آ رہا تو وہ انتظار اور طرح کا ہے۔ اگر درخواست دی ہوئی ہے اور نوکری نہیں ہو رہی تو یہ اور طرح کا انتظار ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں انتظار کی بات کر رہے ہیں، اور یہ انتظار بصیغہ محبوب ہوتا ہے اور بصیغہ حقیقت ہوتا ہے۔ یہ مجاز کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقیقت کا انتظار محبوب کے ذریعے ہوتا ہے۔ آخر میں دعا کریں، یا اللہ مہربانی فرما، دلوں کے حال درست فرما، یا اللہ ٹوٹی ہوئی منزلوں کو جوڑ، یا اللہ چھوڑی ہوئی منزلوں کو آباد فرما، دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر، فقیروں کو فقیری کے راستے پر چلا، یا اللہ دوبارہ وہی منزل عطا فرما جن منزلوں سے لوگ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔